اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ امام مسلم ہو یا کوئی بھی محدث، ان کی رائے سے کس حد تک اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور محدثین کی جو رائے ہے اس کی وہی بتا دیں شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اجتماعی فکر سے تو اختلاف نہ کریں، ظاہر ہے وہ تو امت کی، باقی انڈیویجول لیول پہ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ امام مسلم کا نام مجھے پتہ نہیں کس انٹینشن سے آپ نے لکھا ہے، آپ جرنل کسی بھی امام کی بات کریں، آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں تو امام مسلم کے ساتھ کئی مسئلوں میں ایگری کرتا ہوں جس میں باقی اماموں کے جو ہے وہ اختلاف رائے رکھتا ہوں، کیونکہ آج جو امت کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، اگر اس وقت کے باقی ائمہ بھی امام مسلم والا منہج اختیار کرتے نا تو امت کا جنازہ اس طرح نہ نکلتا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا دنیا میں صحیح حدیثیں کم ہو گئی ہیں کہ جو ہم ضعیف روایتیں اپنی کتابوں میں لکھیں، اور انہوں نے کہا میں تو فورس ہی کر رہا ہوں، آنے والے زمانے میں بیڑا غرق ہو جائے گا، لوگ کہیں گے یہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، اور وہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور امام مسلم کا باقاعدہ میں نے یعنی پورا مقدمہ مسئلہ 36 میں پڑھایا ہے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، پہلی 93 روایات۔ انہوں نے تو کہا ہے یار یہ امت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم نے اتنی حدیثیں جمع کر لی ہیں، میرے نزدیک یہ جاہل ہیں۔ اس وقت تو ان کے زمانے کے علماء کو ان کی باتیں بری لگی ہوں گی، لیکن اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے تو شیخ زبیر علی صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا جی مجھے اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ لگا ہے نا محدثین میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل جینیس، وہ امام مسلم ہے۔ امام مسلم نے مقدمہ لکھ کے وہ کمال کر دیا ہے کہ اب امام بخاری کے بارے میں ہم جتنے بھی دعوے کریں گے ادھر ادھر کتابوں سے کریں گے نا، بخاری نے مقدمہ کو نہیں لکھا کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، امت پہ کیا افتادہ پڑی ہے۔ امام مسلم کے تو آپ لگے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی آج کے زمانے میں جو ہم رونا رو رہے ہیں یہ اس زمانے میں انہوں نے رونا رویا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ لوگ 200 سال تک بھی لگے رہے نا میری اس کتاب جیسی کتاب نہیں لکھ سکیں گے جو میں نے اپنی محنت اس پہ کھپا دی ہے۔ تو سر آج تو 1200 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، انہوں نے تو 200 سال کا چیلنج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان 1200 سال میں نہیں ہوا تو اگلے تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ حقیقت بات ہے مسلم شریف جیسی کوئی کتاب نہیں پروڈیوس کر سکا۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان میں تمام کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے اس میں کمزوریاں تو موجود ہیں، ظاہر ہے انسانوں کا بنایا ہوا ہے نا قانون، تو اس میں کمزوریوں میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنی ہوئی ہے، ایک پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آئین پاکستان کے اوپر تو سارے مولوی بول رہے ہوتے ہیں، میں سے پوچھتا ہوں جو آئین آپ مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں وہ کیا آئین اسلام ہے؟ سب سے زیادہ دین کا جنازہ آپ لوگوں نے نکالا ہوا ہے، قرآن حدیث آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے سارے مسلک کے مسائل قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ آئین پاکستان کو تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے یار، آپ کے مدرسوں کا سلیبس تو آپ کے اختیار میں تھا، کیا آپ نے کتاب و سنت جو پڑھی ہوئی تھی وہ پڑھی رہے گی کہ پڑھائی اور عمل بھی کروایا؟ جو آپ کے اختیار میں وہ آپ نے کیا، اور آپ سیدھا آئین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ کریں، کوشش کریں، اور میں کہتا ہوں آپ رائے عامہ ہموار کریں انشاءاللہ تعالی۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس میں یہ دونوں اپروچز کا بتایا کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے دھونس نہیں بلکہ رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوگا۔ اس مسئلے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں گے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کوئی دھونس زبردستی والا معاملہ نہیں کیا، پوری زندگی رائے عامہ ہی ہموار کی ہے انہوں نے، کبھی ایک شیشہ بھی نہیں انہوں نے توڑا، اسی وجہ سے وہ اپنی طبعی موت مرے، ورنہ تو کہیں لاوارث لاش پڑی ہوئی ہوتی، ان سے کسی کو خطرہ نہیں تھا۔ لیکن رائے عامہ جو ہموار کی ہے اس کا آپ ایفیکٹ دیکھیں کتنا ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر قرآن کی آواز بلند ہوئی ہے، تو یہ کام کرنا چاہیے۔